دن کے فیضان سے آج جو 10 روزہ ہمارا ایک عظیم و شان محفل عاشوراء، جس میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپس میں محبت کا تذکرہ ہوگا، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ جتنے بھی یہ سارے پروگرام ہوں گے، ان کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ مشیر احمد یوسفی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرمائیں گے، اور سرپرستی مفتی اسلام استاد العلماء صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حافظ مفتی خلیل احمد یوسفی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرما رہے ہیں۔ اور آج دوسرا دن ہے اور موضوع آج وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور لہجے میں جامعہ یوسفیہ کے مدرس استاد القرآن حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد یوسفی صاحب تلاوت فرما رہے تھے. آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں. مرکز اسلام جامعہ یوسفیہ کے متعلم حافظ محمد احمد منیر یوسفی صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے طلوع و اسلام کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب دکھا دے الہی نگار مدینہ دکھا دے الہی نگار مدینہ میں رج رج کے ویکھاں بہار مدینہ
الہی ہے جنت دے باغاں تو بہتر تے برتر ہے جنت دے باغاں تو بہتر تے برتر خدا دی قسم لالا زارے مدینہ دکھا دے الہی نگار مدینہ میں رج رج کے ویکھاں بہار مدینہ دکھا دے الہی دعاواں دواواں وِلکھیں باویں کریے دعاواں دواواں وِلکھیں باویں کریے نہ ہندائے راضی بیمار مدینہ دکھا دے الہی نگار مدینہ میں رج رج کے ویکھاں پھسیے بور وچ مقدر دی بیڑی پھسیے بور وچ مقدر دی بیڑی کرو پاری اے تاجدار مدینہ کرو پار اے تاجدار مدینہ دکھا دے الہی کسے مستی دی مینوں حاجت نہیں یوسف کسے مستی دی مینوں حاجت نہیں یوسف میرے لولوں وچ ہے خمار مدینہ میرے لولوں وچ ہے خمار مدینہ دکھا دے الہی نگار مدینہ میں رج رج کے ویکھاں بہار مدینہ دکھا دے الہی ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت آواز میں ہمارے جامعہ یوسفیہ کے متعلم حافظ احمد منیر یوسفی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اور جو مدینے کی بات کی دکھا دے الہی نگار مدینہ،
حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف جان ہیں. مدینہ شریف سے بڑی محبت فرماتے تھے آپ، اور آپ دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت مدینہ شریف میں ہی دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت آئے، یہاں پر مجھے شہادت نصیب ہو. اور آپ کا یہ اعتقاد بھی تھا، یقین بھی تھا کہ جب میرا وصال ہوگا تو اس کا سبب مجھے قتل کیا جائے گا، میں شہید ہوں گا. یہ آپ کا بڑا پختہ عقیدہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی حضور نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، وجدانی کیفیت اس پر طاری ہو گئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید موجود ہیں. اور وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ نے غیبی خبر ارشاد فرمائی کہ آپ شہید ہوں گے. آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے موت مدینہ شریف میں دینا، مجھے موت آئے تو مدینہ شریف میں آئے. اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا فیضان دور دور تک پھیلا ہوا تھا. جب آپ کا وصال ہوا تو 1000 میل دوری سے ایک جنگل سے چرواہا آیا اور اس نے اعلان شروع کیا اور اونچی آواز سے پکارنا شروع کیا کہ لوگوں سنو، آج عدل ختم ہو گیا، عمر بن خطاب کا وصال ہو گیا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی آپ تو جنگل میں ہیں اور 1000 میل کا فاصلہ ہے، آپ تک خبر کیسے پہنچی؟ ہمیں ابھی پتہ نہیں چلا. تو وہ کہنے لگا جب عمر بن خطاب زندہ تھے تو میں جب بکریاں چراتا تھا تو کسی بھیڑیے کی جرأت نہیں تھی میری بکری پر حملہ کرتا. آج بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا تو میں سمجھ گیا عدل ختم ہو گیا، عمر بن خطاب کا وصال ہو گیا. اتنی آپ کے فیضان تھا، آپ کے عدل و انصاف کا اتنا زبردست فیضان تھا. جانور بھی عدل کرتے تھے. آج تو انسانوں کی شکل میں بھیڑیے انسانوں کو کھا جاتے ہیں. انسانیت کی قدر ہی ختم ہوگی. جب پوچھنے والے نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہی حالات بنتے ہیں. جب پوچھنے والے موجود ہوں، جب سرپرست ہوں، حساب لینے والے ہوں تو پھر عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، پھر لوگوں کے حقوق ان کو ملتے ہیں، پھر معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر بن خطاب سے اس کا بھی حساب ہوگا. اتنا آپ کا عدل اور اتنا آپ کا پیارا نظام تھا، اتنی آپ رعایا کی فکر کرتے تھے. اور جو آپ خلیفہ تھے اور آپ کو سارے معاملات چلانے کیسے آئے، یہ کیسے پتہ چلا؟ آپ خود فرمایا کرتے تھے یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا. پہلے تو 5-6 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی تو پھر 36 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ایسا کام کر جاتا جو اسلام کے خلاف تھا. اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف کی تعظیم، آپ کی مسجد کی تعظیم. آپ تشریف فرما تھے تو طائف سے 2 شخص آئے، انہوں نے اونچی بولنا شروع کر دیا. آپ نے انہیں کنکری ماری اور آپ نے انہیں بلایا اور بلا کر فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہاں پر آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم ہمارے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگاتا، سزا دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازوں کو بلند کر رہے، یہاں تو آوازوں کو پست رکھنا ہے. اتنا آپ تعظیم فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو پیارے نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. آپ نے دونوں کی بات سنی تو یہودی کے حق میں فیصلہ آپ نے فرما دیا کیونکہ وہ سچا تھا اپنے معاملے میں، اپنے اس قول میں، اپنے اس فعل میں سچا تھا. تو
تو اس منافق کو فیصلہ پسند نہیں آیا، تو کہنے لگے عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ آپ کے پاس گئے، دروازے پر دستک ہوئی، کہا ہمارا فیصلہ کر دیں۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا نہیں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان فیصلہ کیا۔ تو منافق کہنے لگا مجھے آپ کا فیصلہ معاذ اللہ پسند نہیں آیا، تو ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ گھر کے اندر تشریف لے کر گئے، تلوار لے کر آئے اور آپ نے اس منافق کا سر تم سے جدا کر دیا اور فرمایا ہاکذا اقضی بین من لم یرض بقضاء اللہ و قضاء رسولہ، فرمایا سنو لوگوں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا تو فرمایا عمر اس کا یہی فیصلہ کرتا ہے۔ یہ آپ کی تعظیم تھی، یہ آپ کی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ نے اپنائی اور ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گزارا۔ اور آپ کے بارے میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کے اندر وہ کوالٹیاں دیکھیں، وہ خوبیاں دیکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، لا نبی بعد، میرے بعد نبی کسی نے نہیں آنا، اس لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ فرمایا اگر آنا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتا۔ اور ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں آسمان کے جتنے تارے ہیں کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکیاں ان کے برابر ہوں؟ آپ نے فرمایا ام المؤمنین سنیں، فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو عرض کرنے لگے حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں؟ تو فرمایا یہ ساری نیکیاں ان کی وہ غار والی نیکی کے برابر ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح ستاروں کا شمار نہیں اس طرح آپ کی نیکیوں کا بھی شمار نہیں، اور آپ کو یہ مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بڑا زبردست عمل ہوتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ ارشاد فرماتے آپ چاہتے ایسا ہو تو صحابہ اسے پورا فرما دیتے، فوری پورا فرما دیں۔ جب غزوہ تبوک کی باری آئی تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، آپ نے اپنا آدھا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، آدھا گھر۔ اتنی آپ محبت فرماتے تھے اسلام کے ساتھ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا کردار ہے، وہ اتنا نمایاں ہے کہ اگر آج حاکم اور سارے لوگ جو سرپرست ہیں وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، تو یقین جانیں معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو جائے، معاشرے میں امن قائم ہو جائے، ہر بندہ خوشحال ہو، تنگ دستی ختم ہو جائے، لوگوں کی شکایات ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جس طرح آپ نے کل بھی سماعت فرمایا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ خوشحال تھے، ہر طرف جب عدل و انصاف کا قائم ہو، آج لوگ عدل ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے، یہ بات کرتے ہیں، تو انصاف تب ہی ملے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون آ جائیں گے، آپ کے قانون کے مطابق عمل شروع ہو جائے گا، تو پھر کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ کہے گے انصاف دو، انصاف خود بخود چل کر گھر کے دروازے پہ آ جائے۔ انصاف اس طرح قائم ہوتے ہیں جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمائے اور خوبصورت زندگی آپ نے گزاری۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ابھی انشاءاللہ ان کا واعظ ہوگا اور وہ بھی اسی پر ہی آج گفتگو فرمائیں گے، آج ہمیں بتائیں گے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح عدل و انصاف کا کام کیا اور عدل و انصاف کے قانون آپ نے قائم فرمائے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک امن قائم ہو گیا اور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت بھی ہوئی، ہر ایک بندے کی حفاظت ہوئی۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں عظیم مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد برکاتی صاحب، ابھی کچھ ہی لمحوں میں آپ کے سامنے جلوہ فراز ہوں گے اور ان کے نورانی بیان سے ہم سب اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔
اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. ہمارے جامعہ کے متعلم ہیں محمد عبداللہ صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علی 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 محمد. مل کے پڑھیں صلی علی صلی علی محمد. سورت احزاب کٹ ذرا بائیں میں سپارے نظر ٹکا. سورت احزاب کٹ ذرا بائیں میں سپارے نظر ٹکا. پرن فرشتے تے خدا پرن فرشتے تے خدا صلی علی صلی علی صلی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی محمد. پوچھیا صحابہ نے یا نبی سن لو گے بعد وصال میں. پوچھیا صحابہ نے یا نبی سن لو گے بعد وصال میں. آقا میرے نے ہاں کیا صلی علی 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 محمد. اے لوگو ایمان والیو ورد درود
لیو اے لوگو ایمان والیو ورد درود بنا لیو پردے رہو صبح و مساء صلی علی نصیحت نگینے دی یاد رکھ دل نو درودوں آباد رکھ جے چاویں تو کرنا قلب صفا صلی علی محمد شرف خوبصورت آواز میں ہماری فکر شریف سرکار امین میردنی نامی روشن سکلائن منصور نظر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا ہوا غلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے محمد عبداللہ صاحب جامع یوسف متعلم اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت تشریف لائے ہیں بلا تغیر ان کی خدمت میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں اور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں مغل لیگ اسلام حضرت علامہ مولانا اسلام اسکالر محمد احمد برکاتی صاحب زیرہ شرفو آپ 20 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور 92 چینل اور 24 نیوز کے خطیب بھی ہیں آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور آپ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ماہانہ محفل میں ارشاد فرمایا تھا آپ جب بات کرتے ہیں تو باحوالہ بات کرتے ہیں اور مسترد بات کرتے ہیں آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ اپنے بیان ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے دین اسلام سے سبھی کو نعرے کا جواب دیں مجھے دین اسلام سے تاجدار ختم نبوت فیض مدینہ اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں نا ادھر سے کے لیے دورانیہ 1 گھنٹہ رکھا ہوا اور اگر بات کرتے ہوئے 5-10 منٹ اوپر ہو جائے تو خیر ہے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الی اللہ فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعدلوا
وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ یحب المقسطین صدق اللہ العظیم یا حبیب الہی خذ بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا اکرم الثقلین یا کنز البراء جدلی بجودک وردنی برضاک یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رحمتک واحتمی بحماک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دو شعر پڑھ سکتے ہیں؟ 100 پڑھو جناب تاکہ سارے یاد رہے. میں حضرت کی اجازت سے مشہور زمانہ اعلیٰ حضرت کا کلام اس کے 2 شعر حصول برکت کے لیے پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، کہیے سبحان اللہ. اولیاء مخلوق سے بلند ہوتے ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا
قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات لم یزل ہمیشہ سے بے عیب اور ہمیشہ کے لیے بے عیب صمد و بے نیاز کے لیے ہے، جس رب کائنات نے اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ حضرت انسان کو علو مرتبیت دینے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک حسین سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلند رکھا تھا، بلند رکھنا چاہتا تھا، اگر وہ بلند نہ رکھنا چاہتا تو پھر انبیاء کو کبھی مبعوث نہ کرتا، کیونکہ جو انسانیت کے درجے سے گناہ کر کے نیچے گر جائیں ان گرے ہوں کو اٹھانے کے لیے اللہ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ اور جب انسانیت 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ان کی مسلسل کوشش، جہد مسلسل محنت، اپنی جان تک کے نذرانے پیش کرنے کے باوجود بھی اس معیار تک نہ رہ سکی جو معیار اس انسانیت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا، تو اس معیار پہ انسانیت کو لانے کے لیے اللہ نے پھر امام الانبیاء کی صورت میں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ تو ہم اس حبیب کریم علیہ السلام کی خدمت میں لا تعداد بے حد و حساب، مالک جانتا ہے اس زمین پہ اس نے کتنے پتے بھیجے ہیں، کتنے درختوں پہ کتنے پتے ہیں، کتنے سمندروں کے پانیوں کے کتنے قطرے ہیں، کتنی ریت ہے اور اس کے کتنے ذرات ہیں۔ بس ہم اتنا ہی عرض کرتے ہیں، جو حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے 4000 گٹھلیاں آگے رکھی ہوئی تھی اور ان کو پڑھ رہی تھی اللہ کی تسبیح، آپ آئے تو آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہی ہو؟ عرض کی حضور اس پہ میں اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ فرمایا جب سے آیا ہوں ابھی تمہارے ساتھ بات کی میں نے تم سے کہیں زیادہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ عدد ما خلقہ، اس رب کائنات کے حضور تمام تسبیحیں جتنی اس نے مخلوقات پیدا کی، فرمایا یہ ایک جملہ تمہارے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سے زیادہ گنتی میں چلا جاتا ہے۔ تو جب بھی درود و سلام کا نذرانہ عرض کیا کرو تو بے شمار بے حساب، اور ہم آج بھی کرتے ہیں، اور عرض کیا ہے کہ جتنے آسمانوں کے ستارے، جتنے اس کے فرشتے، جتنے انسان آئے آ چکیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، ہم بصدقے دل آقا کی محبت کو سینے میں سجا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان سب سے زیادہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام پہ اپنے درود و سلام کی بارشیں فرما۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت عزیز مکرم، فاضل جلیل، عالم نبیل، نشانی حضرت قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متبحر عالم دین حضرت علامہ مولانا خلیل احمد یوسفی صاحب دامت ظلہ العالی، آپ نے حکم فرمایا اور مقام مسرت ہے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو یہاں پر حضرت کے وہ صاحبزادے، بڑا تو اللہ کا نام ہے لیکن جب کوئی بڑا کسی کو بڑا کہہ دے تو وہ بڑا پھر اس کو بڑا بنا دیتا۔ تو میں آیا تھا ایک دفعہ پہلے حضرت کی خدمت میں، تو انہوں نے آپ کا تعارف مجھے کروایا تھا کہ یہ بڑے ہیں، ویسے بھی بڑے ہیں۔ تو جناب استاذ العلماء والفضلاء، نائب حضرت صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا صوفی بشیر احمد صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما ہیں، اور دیگر آپ احباب بھی یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ مجھے شاید بہت بڑا کوئی عالم اور اسکالر سمجھ کے بلایا گیا ہے، یہاں دعوت دی گئی ہے، تو یہ چونکہ ہم نے حضرت قبلہ صوفی صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، ہماری زبان پہ کچھ رکاوٹ ہوتی ہے، ہم اتنی جلدی کسی کی تعریف میں زبان نہیں کھولتے، یہ ہماری ذاتی ایک عادت ہے۔ لوگ ہوتے ہیں پاس بیٹھے ہوں کہ زمین آسمان کے خلافے ملاتے ہیں، ہم وہی بات کہتے ہیں جو اگلے میں ہمیں نظر آ جائے۔ تو حضرت قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو الحمدللہ اس درجے پر فائز تھے کہ جہاں ہم بغیر رکاوٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ جن کو پوری دنیا جانتی اللہ نے فنافی شیخ کا درجہ عطا فرمایا۔
کہ اگر حضرت قبلہ یوسف نگینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض وہ تقسیم ہوتا ہے تو حضرت قبلہ منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ہوتا ہے. اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظیم المرتبت ہستی تھی، لیکن ذرا زمانے کی تہ مرور ایام کے ساتھ آپ کی ہستی کچھ چھپ گئی تھی، تو ان کی شخصیت کے اظہار کے لیے اللہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. آپ نے چلہ کشی کی تو دنیا کو پتا چلا کہ یہ داتا صاحب کتنے عظیم المرتبت ہیں، جو ان کے پاس ہے وہ اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا سکتا ہے تو خود داتا صاحب کو اللہ نے کتنی شان عطا کی. تو یہی حضرت یوسف نگینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے، جو اسی انداز میں حضرت منیر احمد یوسفی جو پکے ٹھکے صوفی اور چینل پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے جب بھی یہ جائیں یہ جملہ ایسے نہیں بولا جاتا جب تک ان کے اندر اس حقیقت کا تعلق نہ ہو اور حقیقت خود چمک کے سامنے نہ آ رہی ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف اور درجہ عطا کیا ہوا تھا کہ ہم باوجود اس کے کہ جب بٹھایا جاتا تھا تو ہم وہاں جھجک محسوس کرتے تھے کہ حضرت صاحب کردار ہیں اور فہم و فراست ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عرفان بھی رکھنے والے ہیں، ذرا بولنے میں رکاوٹ ہے. یہ ان کا بڑا پن تھا کہ جب فارغ ہوتے تھے تو ہمیں تھپکیاں ضرور دیتے تھے، علامہ صاحب آپ نے تو آج کمال ہی کر دیا. تو میں نے کہا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑوں کی باتیں بھی، حالانکہ ہم کئی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں ہمارے پاس بیٹھنے والے بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو رہا ہے، اور وہ چند جملے بھی ایسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو ان کو خوش ہو کے سننے چاہیے. لیکن یہ بھی اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. تو جب بھی حضرت نے الحمدللہ ہماری گفتگو ایک عرصہ دراز زندگی کا رہا، وہ اگرچہ چند گھڑیاں بھی ہوں تو ہمارے لیے بہت دراز گھڑیاں ہیں، چونکہ قرب جو ہے نا وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، قرب کی ایک اپنی خاص برکت ہوتی ہے. اور یہی بات اگر میں اپنے موضوع سخن کی طرف آتے ہوئے کہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات بھی اگر کمالات کا مظہر بنی ہے تو یہ اصل میں قرب مصطفیٰ کی سب سے بڑی ہے. قرب جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس درجے تک لے جاتا ہے جہاں آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت و کردار میں سے صرف ایک چیپٹر عدل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عمر فاروق جو بولے، میرے مصطفیٰ فرمایا عمر و کلسانی، عمر کا بولنا کلسانی میری زبان کی طرح بولنا ہے. بہادر کتنے! آج ہمیں یہ روایت یاد ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اسلام کا ایک تبلیغ کا انداز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک نہج ہے اسلام کی کہ جس چیز کی مخالفت کی جا رہی ہو تمام احکامات اپنی جگہ پہ، لیکن زمانے میں جس چیز کی شدت سے مخالفت ہو تو پھر آپ اس چیز پہ فوکسنگ زیادہ کریں، ہائی لائٹ اس کو زیادہ کریں، باقی اعمال کو، باقی معاملات کو ذرا کم رکھیں. میں تمثیلاً سمجھانا چاہتا ہوں اگر سمجھا پاؤں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، تو آپ نے اس کا توڑ کیا اسی انداز میں آ کے اللہ کے کلام کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو بھی کفر تھا اور فرعون بھی کفر تھا، لیکن آپ نے وہ 70,000 کم و بیش جتنے فرعونی آئے تھے سب کے سامنے اعلائے کلمت الحق بلند کیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو برائی عام ہو فوکسنگ زیادہ اس پہ کرو، باقیوں پہ ایک جیسی، لیکن جو شدت میں اس پہ زیادہ جاؤ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے زمانے میں طب یونانی کا عروج تھا. آپ کو اللہ نے ویسے ہی معجزات دیے کہ پرندہ بنا کے ہاتھوں سے مارے پھونک اور اس کو زندگی مل جائے. اور اگر آپ کے سامنے کوئی مادرزاد نابینا آئے تو آپ کی نگاہ کرم سے وہ بینا ہو جائے. اگر آپ کے سامنے کو کوڑا آئے تو آپ کے لعاب دہن کی برکت سے شفا پا جائے. یعنی زمانے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ تھا تو آپ نے فوکسنگ اس پہ رکھی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مقدس کے اندر فتوحات کا مسئلہ تھا، کفر کے ساتھ ٹکر تھی تو آپ نے فوکسنگ اس پہ کی ہے. سمجھ جانا چاہیے آپ کو کہ اسلام کی نہج یہ ہے کہ جو برائی عام ہو اس کو روکنے کے لیے زیادہ محنت اور زیادہ کوشش اس کے تدارک کے لیے کرو. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ
دیکھتے ہیں, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپ کا وہ کمال دیکھنا ہے. آج ہمیں یاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, یہ چیز ہم جانتے ہیں, مانتے ہیں, پہچانتے ہیں, لیکن اس کا عروج اس وقت تھا جب دنیا مولا علی کی دشمن بن چکی تھی, تب یہ حدیث کثرت سے پڑھی جاتی تھی. لیکن کبھی اس روایت کو بھی پڑھ لیا کرو, میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ شجاعۃ وعمر بابھا, میں شجاعت کا شہر ہوں اور عمر فاروق میری شجاعت کا دروازہ ہے. ارے بزدلی ختم تب ہوگی جب تمہارے دل میں عمر فاروق کی یاد آئے گی, جرت و بہادری تب آئے گی جب تم غلام فاروق اعظم بنو گے, در فاروق پہ پڑھو گے, تو پھر تمہارے اندر اتنی اسپرٹ ہوگی, اتنا حوصلہ ہوگا کہ تم ہزاروں کے سامنے ڈٹ جاؤ. کیسے؟ آج ڈٹنا سب سے مشکل اس کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور بیٹھا جسٹس کی سیٹ پہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کیا آیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کیس کس کا لگا ہے. چاہے اپنے پاس اختیار ہے توہین عدالت کا, لیکن اس کے باوجود یہ کبھی کسی بڑے کے خلاف نہیں چلتا. جب بھی چلتا ہے کسی کمزور کے خلاف چلتا ہے. میں نے کہا دیکھ عمر فاروق کو, اگر کسی علاقے کے گورنر نے بھی کوئی بات کیا, فاروق اعظم نے حق کا فیصلہ کرنے میں ذرہ بھر بھی تاخیر نہیں. یہ اسپرٹ, یہ جرت. آج اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب وہ پرانی باتیں چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ تمہاری موت اسی میں ہے. دنیا دار لوگ جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے, در حقیقت وہ دین سے خائف ہیں کہ یہ دین آئے گا تو یہ ہمارے اللہ تللے نہیں چلیں گے, ہمیں حساب دینا پڑے گا, یہ فاروق اعظم کی طرح بننا پڑے گا. بھرے مجمع میں, اور مجمع بھی کن کا, صحابہ کا اور تابعین کا, وہاں ایک عام بھی مسلمان کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے بتاؤ آپ کی قمیض کیسے بنی, ہماری تو بن نہ سکی. پھر عمر فاروق توہین عدالت نہیں لگائیں گے. آپ نے سمجھا نہیں میری بات کو. عمر فاروق سے کہا کہ آپ کی قمیض کیسے بنی, ایک ایک چادر تو سب کو ملی تھی, آپ کو بھی ایک ملی. یہ بھی ایک ویژن تھا کہ جتنا حق ایک غریب مسلمان کا امیر المومنین 22,51,000 مربع میل فتح کرنے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مدینے کے اندر پھرنے والے ایک عام مسلمان کا حق ہے. نے کہا ہمیں بھی چادر ملی تھی, ہماری تو بنی نہ قمیض, لیکن آپ کا قد بھی ہم سے بڑا ہے, آپ کی قمیض بھی بن گئی. پہلے حساب اس کا دیں. جو آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں, کیا مانو گے؟ تو وہ کہنے لگے مانیں گے بعد میں, پہلے آپ اپنا حساب دو. توہین عدالت, بولیے توہین عدالت. جو توہین عدالت لگاتا ہے اس کا مطلب ہے در حقیقت وہ خود اندر سے کرپٹ ہے. اس کو اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک اپنا تحفظ چاہیے, اور اسی کو وہ بروئے کار لاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات تم میرے سے علیحدگی میں بھی پوچھ سکتا تھا, یہاں کے دوسروں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو. نہیں, آپ نے نگاہ دوڑائی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لختے جگر نظر نہیں آئے, پر میں ان کو بلایا جائے گھر سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے, نہ پہلے کوئی سوال, نہ کوئی جواب, نہ کوئی ان کو پری پلان. جب آئے تو فرمایا بتاؤ تمہاری چادر کدھر ہے جو میں نے تمہیں دی تھی مال غنیمت میں سے, تو بھی ایک مسلمان فرد تھا, کہاں گئی؟ ابا جان میں نے تو وہ آپ کو پیش کر دی تھی. کیوں کی تھی؟ کہ ابا جان کو چادر اچھی لگی تھی, اس سے قمیض بنوانا چاہتے تھے, بن نہیں پا رہی تھی, تو میری جو چادر تھی ابا جان کو میں نے ہدیہ کر دی. میری چادر اور اپنی ملا کے دونوں چادریں جمع کی ہیں تو آپ کی ایک قمیض ایک کرتا تیار ہوا ہے. یہ ہے عدل فاروقی. سب سے پہلے شجاعت, بہادری, اس کا اولین معیار یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی جرت ہو کہ اپنے ساتھ عدل کر سکے. یہ سب سے بڑا معیار ہے. جو اپنی ذات کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا وہ پھر کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنی ذات پہ سب سے پہلے عدل کیا ہے, اور وہ عدل بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ برابر رکھ کے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے عدل کی بات کی ہے. حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں, توجہ ہے آپ, شاید میں کوئی ایسی باتیں نہ کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو.
حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں. ابا جان جی، عرض کرتی ہیں ابا جان مجھے پتہ چلا ہے مال غنیمت کافی آیا، تو آپ مجھے بھی دیں، میں نے اس میں سے خود بھی رکھنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دینا ہے. کیوں؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کا خیال کرو، میں رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے بھی طلب کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا سنو، سب سے پہلی بات تم میری بیٹی ہو، تمہارا حق اپنے باپ عمر کے مال پہ ہے، اور یہ جو آیا تیرے باپ کا مال نہیں، یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے. تو میرے مال پہ بات کر، اور اپنا تو پتہ تھا بھی مال تو ہے ہی نہیں، دن بدن مقروض ہوتے جا رہے ہیں. نے کہا یہ مسلمانوں کا مال ہے. اور دوسری بات سنیں اور اپنے دل کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت سے سرشار کریں، جو آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمائی. فرمایا بیٹا آپ نے مجھے یہ تو کہا، آپ نے مجھے یہ تو کہا کہ میں رشتہ داروں کا خیال کر رہی ہوں. بیٹا رشتہ داروں کا تو آپ نے خیال کر لیا ہے، اپنے باپ کا خیال نہیں کیا. ہائے 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 ہائے، اپنے باپ کا تو خیال نہیں کیا. یہ تو نہیں سوچا کہ میں لے کے جاؤں گی میرے باپ کا بنے گا کیا، قیامت کو جواب کیا دے گا. رشتہ داروں کا خیال کیا، باپ کا خیال نہیں کیا. تو حضرت سیدہ حفصہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں، کہنے لگی ابا جان میں نے آپ کو ہر حال میں اس کرپشن سے، ہر جگہ پہ زندگی کے ہر موڑ پہ کرپشن سے پاک پایا ہے، آپ کا دامن آلودہ نہیں ہے. میں بیٹی بھی تھی اور ام المومنین بھی تھی. آپ اگر بیٹی کے طور پہ خیال نہ کرتے تو ام المومنین کے طور پہ خیال فرماتے. لیکن آپ کا یہ جواب آج بھی آپ کو اسی طرح صاف ستھرا کر کے دکھا رہا ہے جیسا آپ سے توقع رکھ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آپ کو مقرر کیا تھا. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل ہے کہ خود کو اور تمام مسلمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے اپنا وہی حق رکھ رہے ہیں جو ایک عام مسلمان کو حاصل ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اگر ہم عدل کی طرف مزید جائیں تو میں نے کہا قلم ٹوٹ جائیں. یہی لاہور تھا جب ایک وقت آیا تھا مسلمانوں نے کوئی دھمکی دی تھی. اسی لاہور میں پاکستان پارٹیشن سے پہلے، پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے ایک دھمکی دی تھی کہ اگر مسلمان، ان کی قوت دیکھنی ہم سے جو ناانصافیاں ہوئیں، اگر یہ بند نہ ہوئیں تو پھر ہم وہ داستان رقم کریں گے کہ چنگیز خان بھی تمہیں بھلا دے گی. چنگیزی کیا ہوتی ہے یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. تو جواہر لال نہرو نے ایک بات کہی، کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے آپ مسلمانوں پر، آج جب آپ کو اپنے مطالبے کا خیال آیا، آپ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کافر چنگیز خان تو نظر آیا، اپنا عمر فاروق نظر نہیں آیا. عمر فاروق کے کردار کی بات کرتے کہ جو بات کرتا تھا تو کفر لرز اٹھتا تھا. تم یہ کہتے کہ ہم فاروق اعظم کے غلام بن کے دکھائیں گے، تو بھی بات تھی ماننے والی. مسلمانوں کیا تمہارے اپنوں کی مثالیں نہیں ہیں جو تم غیروں کی مثالیں دیتے ہو؟ سامعین ذی وقار، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے کہ جن کو سٹڈی کیا ہے کفر والوں نے اور ان سے روشنی حاصل کی اپنی حکومتیں چلانے میں. آج بھی دنیا کے 245 سے زائد ممالک جو دنیا میں موجود ہیں، ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی قانون ایسا ضرور موجود ہے جس کے بانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آج بھی دنیا کے جو ترقی یافتہ ترین ممالک، عمر لاز کون نہیں جانتا انگلینڈ کو، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی عمر لاز کا نام دے کر اپنی کتابوں میں، اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر حضرت عمر فاروق کے نام پہ عمر لاز لکھ کر بچے کو جو روزینہ وظیفہ، جو اس کے دودھ کا کھانے پینے کا انتظام، اس کی ماں کا انتظام، یہ سارا جو انہوں نے اپنا قانون بنایا اس کے اوپر ہیڈنگ حضرت عمر فاروق کے قوانین کی دے کر عمر لاز لکھا.
اور انگلینڈ وہ ہے جو خود کو دنیا کا ایک انتہائی ترقی یافتہ سمجھتا ہے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، لیکن جس کی حکومت میں سورج نہ ڈوبے تیرے عمر فاروق کی غلامی کرتا نظر آتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما ہیں، ادھر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ اس وقت حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک شخص ہے، اس شخص نے جنگ کی ہے اور جنگ کے اندر اس کی آواز بھی بہت گرجدار تھی، قد کانٹ بھی بہت زیادہ تھا اور فن حرب کا بھی سب سے بڑا ماہر تھا۔ اس نے جنگ کی اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کی، اکیلے نے سب دشمنوں کو آگے لگا لیا۔ اب جب اس کے بعد فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ جتنا مال غنیمت تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور معمولی شخصیت نہیں ہے، حکمین کے مسئلے میں ان کو حضرت سیدنا مولانا مرتضیٰ شیر خدا نے اپنا ثالث مقرر کیا تھا۔ اس سے آپ ان کی فہم و فراست اور قوت فیصلہ کا اندازہ کر لیں، اتنے مضبوط تھے وہ، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام باغ بئر عریس کے اندر جلوہ گر تھے تو باہر دروازے پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہوئے حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مال غنیمت تقسیم کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا تقسیم نہ کریں، میں اکیلا لڑا ہوں، صرف میرا حق ہے، کسی اور کو نہیں دیں گے۔ فرمایا سب جنگ کے لیے گئے تھے برابری، کہنے لگا کوئی برابری نہیں، جب لڑا میں ہوں تو مجھے ملے اور کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ جب اس نے بہت شدت سے آپ کے ساتھ اصرار کیا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو 20 ڈنڈے لگائے کہ تو اپنے حق سے زائد مانگ رہا ہے اور یہ جرم ہے، باقی مسلمانوں کا حق تھا تو غصب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی سزا دی، 20 ٹکیں لگائیں اس کو، اور ساتھ میں ایک اور بھی کام کیا، اس کا سر مڑوا دیا۔ پر میں آج کے بعد تو مطالبہ نہیں کرے گا کسی سے، مسلمان وہ ہے جن کو اللہ نے برابری پہ رکھا ہے، لہٰذا تو بھی برابری پہ رہے گا۔ جب بال کاٹے گئے تو اس نے وہ سارے بال جمع کیے، ایک تھیلے میں ڈالے اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں یہ سارا معاملہ عمر فاروق تک لے کر جاؤں گا، قسم اٹھا دی جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ آپ جب وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہاں کی عدالت، کدھر کی عدالت، جہاں کھڑے ہوتے تھے بادشاہ جہاں کھڑا وہیں بادشاہی ہوتی ہے، عمر فاروق جہاں کھڑے ہوتے تھے وہیں عدالت لگتی تھی۔ یہ نہیں کہ فلاں ڈیٹ فلاں تاریخ اتنے مہینے اتنے سال بعد ڈیٹ پڑے گی۔ ایک گھر والے کا کیس ہوتا ہے زمین کا، وہ بیچارے نے خریدی بھی ہوتی ہے، تیسری نسل آ جاتی، زمین کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ یہ تمہارا فرسودہ نظام ہے جس پہ کہتے ہو بولو نا، جس نظام کی تم پاکیزگی کی قسمیں اٹھاتے ہو یہ تمہارا نظام ہے جو 3 صدی بھی فیصلہ نہ کر سکے۔ یہ فاروق اعظم ہے جو کھڑے پاؤں پہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے تھے، پہلے حق کا فیصلہ کر کے دکھاتے ہیں۔ آج بھی حضرت عمر فاروق کے فیصلے موجود ہیں اور 14 صدی ہو چکی ہے، کسی کافر کو بھی جرت نہیں حضرت عمر فاروق کے فیصلے کو غلط قرار دے۔ سامعین اکرام، کوئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ اچھے لگتے ہیں، حالات کے مطابق ہوتے، تقاضا ہوتا ہے، ضرورت ہوتا ہے، جس کو نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے، جس کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن وہی 10 20 30 40 50 سال کے بعد وہی فیصلے آنے والی نسلوں کو زہر لگنے لگتے ہیں۔ وہ فیصلے کرنے والے اس وقت کرپٹ ترین لوگ گنے جاتے ہیں، لیکن کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جنم نہیں دیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ آ چکا ہو، فیصلہ نافذ ہو چکا ہو اور اس کے بعد کسی نے آپ کے فیصلے کو غلط کہا ہو اور آج تک اس پہ تنقید کی جاتی ہو، ایسا کوئی فیصلہ ہوا نہیں۔ یہ ہے فاروق اعظم جن کو عادل الاصحاب، صحابہ میں سے سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا میرے مصطفیٰ نے قرار دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کی کمپلین لے کے وہ آپ کی خدمت میں آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جب دیکھا، اس سے بات سنی، آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ایسے ہی ہے؟ کہنے لگا جی ایسے ہی ہے۔ آپ نے تسلی کی، جو آپ کر سکتے تھے وہ کی، گواہی طلب کی، سب کچھ ہوا۔
اس کے بعد فرمایا چلو جاؤ. کس سے بات ہو رہی ہے؟ گورنر کوفہ سے. اور گورنر کوفہ کا مطلب کیا ہے؟ پورے ایران کا مالک. گورنر کوفہ کا مطلب ہے پورے عراق کا مالک. یہ کسرا ایران، یہ تمام پورے کا پورا ایران، اور اس سے آگے یہ خراسان تک آپ کے دور میں آ رہا تھا، افغانستان کا حصہ، یہ سارا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ماتحت تھا. اور ایران سے اگلے ممالک بھی جدھر فتوحات تھی ان کے گورنر بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے. لیکن فیصلہ دینے والے کے اندر بھی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ تو دے، حق کا دے. اس فیصلے کا نفاذ ہونا یا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے تیرا قلم حق لکھنے کے قابل تو ہو جائے. جو قلم پیٹرو ڈالر پہ بکے ہوں، جو قلم روپے اور پیسوں پہ بکنے والے ہوں، وہ کبھی حق لکھ نہیں سکتے. جب حق لکھ نہیں سکتے تو پھر حق پہ فیصلہ ہو نہیں سکتا، اور جب فیصلہ ہو نہیں سکتا تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی زبان حرکت میں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، کفر کے ساتھ تو حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. یہ ہے معیار حق کا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی کمپلین، اسپرٹ دیکھیں حضرت عمر فاروق کی. آپ نے فرمایا چلو جاؤ، ریٹن لکھ کے دے دیا. فرمایا یہ میری تحریر لے کر جاؤ، یہ میری تحریر لے کر جاؤ. اگر تو ابو موسیٰ اشعری نے تمہیں جو ڈنڈے مارے اور بال مونڈے اگر تو وہ لوگوں میں تھے تو پھر اس کی سزا کے لیے بھی مجمع ہوگا. نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ کوئی بات نہیں سمجھ آئی آپ؟ کس کے بارے میں فیصلہ ہے؟ اس گورنر کے بارے میں جو پاکستان سے کئی گنا بڑی اسٹیٹ کا سربراہ ہے. فرمایا اگر تجھے اس نے 20 ڈنڈے مارے اور سر مونڈا لوگوں میں تو پھر اس کو بھی سزا ملے گی. تنہا نہیں ملے گی، لوگ پہلے جمع کیے جائیں گے، ان کے سامنے ڈنڈے بھی لگیں گے اور اس کے بعد اس کا سر بھی مونڈا جائے گا. جاؤ عمر فاروق تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے. فاروق وہ نہیں جو کسی کو دیکھے تو فیصلہ اور کرے، کسی کو دیکھے تو اور کرے. وہی کروں گا جو میرے رب نے حکم دے دیا ہے. اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا عمر تیری زبان پہ حق بولتا ہے. کہیے سبحان اللہ. عمر تیری زبان پہ، ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، آپ کا لطف چاہیے، کہیے سبحان اللہ. عمر تیری زبان پہ، بولیے عمر تیری زبان پہ. اسی کو دوسری طرف ملاؤ، اس کو دوسرے گھر کی طرف بھی لے کے جاؤ. حضور نے فرمایا علی الحق مع علی وعلی معہ. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. ارے حق علی کے ساتھ تھا اور ہے اور رہے گا. علی خود حق کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن مصطفیٰ نے فرمایا جب یہ حق بولے گا فاروق اعظم تیری زبان سے بولے گا. حق بولے گا تو تیری زبان سے بولے گا. میں نے کہا کیوں آدھی آدھی روایت پیش کر کے صحابہ میں تفرقہ کرتے ہو؟ اگر یہ بات حق ہے تو وہ بات بھی حق ہے جو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود کہہ دی تھی. مدارج شریف میں جو شیخ محقق نے بیان کر دی. آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے عمر تمہاری زبان سے سکینہ بولتا ہے، تمہاری زبان سے سکینہ، سکون، وہ سکون جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی معیت کی وجہ سے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا. وہی سکینہ جو پریشان حال امتیں جو پہلے غیروں کے عذاب کا شکار ہوتی، تکلیفوں کا شکار ہو کے صبر کرتی، تو پھر وقت کے نبی کی برکت سے اللہ ان پہ سکینہ اتارا کرتا تھا. حضرت مولا علی عمر فاروق کو کہتے ہیں عمر تیری زبان پہ سکینہ بولتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی محبتیں تھی، یہ ان کا پیار تھا. جب ادھر گئے اب آگے سے یہ بھی نہیں کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ نے کہا ہو میں گورنر ہوں، مجھے ادھر بلا لیتے، میٹنگ کر لیتے میرے ساتھ، یہ میری توہین ہے، یہ مجھے قبول نہیں ہے. ارے ماننے کی بات ہے، ماننی چاہیے. جب فیصلہ کرنے والے کے اندر اتنی اسپرٹ ہے تو جس کے خلاف جا رہا ہے قبول کرنے میں اس کے اندر بھی اتنی ہی اسپرٹ ہے.
اگر یہ فیصلہ کرنے میں نہ ڈر ہیں تو وہ فیصلہ سننے اور اس پہ عمل کرنے میں بھی اسی طرح بے باک اور جرت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے عمر فاروق نے فیصلہ کیا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب لوگ کہنے لگے کیا کرنے لگا ہے، کیا کرنے لگا؟ امیر کو مارنے لگا، امیر کو۔ نے کہا میں کیا مارنے لگا ہوں، یہ میں عمر فاروق کے حکم پہ عمل کرنے لگا، میں تو نہیں مار رہا، یہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ لوگ منت سماجت کر رہے ہیں بہت زیادہ، نہ کرو نہ کرو نہ کرو، لیکن ادھر تو ایک ہی بات تھی کہ امیر المومنین کا حکم ہے، اس پہ عمل ہوگا۔ پھر مسجد کوفہ کے اندر مجمع لگایا گیا، اور اس مجمع کو بلانے والا، دعوت دینے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ دنیا کو خود جمع کیا، آؤ آج اپنے امیر کا تماشا دیکھو، آج عمر فاروق کے عدل کی کیفیت دیکھو، جو اپنے گورنروں پہ پورا پورا حکم نافذ کرتے ہیں، دوسروں کو کہاں چھوڑیں گے۔ سامعین ذی وقار، اسی لیے تو ان کی یہ کیفیت تھی۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ کیفیت بنتی پھر کیا اور نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ جب لوگ اس کو روک رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، امیر المؤمنین کے حکم پر عمل ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ کے مجمع کھڑا ہوا ہے، سر سے دستار بھی اتار دی، سر سے یہ سوچئے، ذرا سوچئے، آج ہم عزتوں پہ بڑے تڑپ اٹھتے ہیں، مجھے اس نے گھورا، مجھے اس نے یہ کہا وہ کیا، ہم لڑائی جھگڑا کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ یہ امیر بھی ہے، گورنر کوفہ ہیں، صحابی رسول ہیں، جن کی فہم و فراست پہ سب صحابہ اشش کیے جاتے تھے۔ ارے خود سوچو تو صحیح، عثمان غنی، حضرت طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں اگر ان کو گورنر بنایا گیا ہے تو کچھ تو صلاحیتیں تھی نا، جس کی وجہ سے گورنر لگایا گیا تھا۔ آج ان کی یہ صلاحیت دنیا دیکھ رہی ہے، سامنے بیٹھ گئے ہیں، فرمایا کرو اپنا کام جس کا تجھے امیر المومنین نے حکم دیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری اپنی ذات تو برداشت کر سکتا ہے، پر امیر المومنین کے عدل پہ کسی کی اڑتی ہوئی انگلی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو، خدا کا واسطہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو ایسے۔ وہ کہنے لگے کہ امیر کا حکم، اب جب سامنے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، 20 مارے تھے، اب گنتی کون کرے گا، 20 کروں گا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ابو موسیٰ مجھے بتائیے کہ جو حکم تھا اس کو آپ روک سکتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، جو حکم امیر المومنین کا تھا، حضرت عمر کا تھا، اس کو روک سکتے ہو؟ ڈنڈا اٹھنے لگا، اس ڈنڈے کو روک سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں روک سکتا، میرا سر مونڈا تھا، اب اپنا سر منڈوانے سے بچا سکتے ہو؟ آپ فرمانے لگے نہیں بچا سکتا۔ کہنے لگے بس یہی ثابت کرنا تھا، یہاں جو دنیا دیکھ رہی ہے کفار و مشرکین کی، اور وہ جو کسریٰ کو ماننے والے جو دل سے کئی مسلمان نہیں ہوئے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ اگر ابو موسیٰ اشعری بھی کھڑا ہوگا، اسلام وہ برکتیں لے کے آیا ہے۔ ارے کافروں آؤ اسلام کے دامن سے لپٹ جاؤ، ارے دنیا کے ستائے ہوئے مظلوموں آؤ اسلام کے دامن میں پناہ لے لو، ارے دنیا نے جن کو ٹھکرا دیا آ جاؤ اس مصطفیٰ کے دین پر، ارے دنیا کے محنتیں کر کے اپنی کمائیاں دوسروں کو کھلانے والے آؤ ذرا مصطفیٰ کے دین کو بھی دیکھو، جو ذرہ کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا، کوئی چھین نہیں پائے گا۔ یہ تو پیسے کی بات ہے، اگر عزت میں بھی فرق آیا تو چاہے فرق کرنے والا گورنر کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ اے ابو موسیٰ اشعری، میں نے اسلام کا عدل دکھانا تھا وہ دکھا دیا، جائیے میں نے آپ کو اپنی سزا معاف کر دی۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت اور اسلام کا سربلند پرچم۔ ایسے نہیں 1056 کتنے 1056 شہر قصبے دیہات، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صرف 10.5 سالہ دور مبارک میں فتح ہوئے ہیں۔ 1000 آج کشمیر لے کے دکھاؤ، باتیں کرتے وہ نظام رہنے دو۔ میں نے کہا وہ نظام ہوتا تو کفر تجھے نظر کہاں پہ آتا، آج پھر تم یہ بھی بات کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی؟ مصر کے اندر۔
ایک گھوڑا دوڑانے والا حضرت عمر بن عاص کا بیٹا اور دوسرا ایک عام مسلمان ہے. یہ دونوں کھڑے ہیں, گھوڑے دونوں کے ہیں, دور سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. وہ تو لمحوں میں پاس سے گزر جاتے, ججمنٹ میں فرق آ جاتا ہے وہ میرا ہے کہ تمہارا یا کیا اس طرح کا. تو ایک نے کہا فزتو برب الکعبہ, اور ایک روایت میں وہ کہنے لگا فزتو بفرسی, اللہ کی قسم میں اپنے گھوڑے کے ساتھ کامیاب ہو گیا, یعنی میرا گھوڑا جیت گیا. ادھر سے یہ بات سنتے ہی گورنر مصر کا بیٹا بولا, کہنے لگا میرا گھوڑا کامیاب ہے, اللہ کی قسم میرا گھوڑا کامیاب ہے. یہ کہنے لگے نہیں میرا گھوڑا کامیاب. انہوں نے کہا تو میرے آگے بولتا ہے. جوش میں تھے, جیسے تماشائی ہوتے ہیں, چوکے چھکے لگ رہے ہو تو اچھل رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی جوش میں تھے. جوش میں انہوں نے 2-3 سٹکیں لگا دی اس کو. کہنے لگے کہ یہ تو میرے آگے اس طرح بول رہا ہے, میرا گھوڑا کامیاب ہے. تو وہ کہنے لگے جس طرح تو نے قسم اٹھائی ہے نا کہ خدا کی قسم میرا گھوڑا کامیاب ہے, اب میں بھی کہتا ہوں خدا کی قسم میں تمہاری شکایت ضرور امیر المومنین کو کروں گا. یار کہاں مصر ہے اور کہاں مدینہ منورہ, اتنا لمبا اور طویل فاصلہ اتنی بات کے لیے طے کرنے والوں کے اندر بھی تو جرأت دیکھیں. جب پورا پورا مل رہا ہو نا تو پھر ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے, اور جب کچھ نہ ملے تو لوگوں کے حصے اتنی مار دی جاتی ہیں کہ ہر 10-15 دن کے بعد ہر چیز کی قیمت بڑھا دی جاتی. لوگوں کی حص ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے, اپنے حق کے لیے بول بھی نہیں سکتے, تڑپتے ہیں سسکتے ہیں, لیکن زبان سے بولیں بھی تو آپس میں باہر کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے, منوانا تو دور کی بات ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے اس پرانے دور کو وہی جام گردش میں لا سا کیا جب تک وہ فاروق اعظم کے دور کی رنگین داستانیں زندہ نہیں ہوں گی تب تک جو ہے ہمارے ملک کا جو بیڑا اس وقت غرق کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خوبصورت چہرے کو بدصورت کرنے کی اپنے کردار کے ساتھ ایسے اشرافیہ طبقہ کوشش کر رہا ہے جو امیر سے امیر ترین اور غریب غریب ترین ہوتا جا رہا ہے. ارے یہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں عدل نہ ہو, جہاں عدل ہوتا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے بتا یہ تیرا تھا تو اس کے پاس اس طرح کیوں نہیں ہوا. وہ پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا. جی آپ نے فرمایا یہ دور سے آیا مسافر کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب یہ مسئلہ ہوا, اس نے مجھے سٹکیں لگائی ہیں اور ساتھ میں اس نے کہا انا ابن الاکرمین, میں عزت والوں کا بیٹا ہوں, میں عزت والوں کا بیٹا ہوں, یہ اس نے کہا ہے. فوری آرڈر ہوا, طلب کیے گئے, آئے, پہنچے. یہ بات کہی تھی تو نے؟ جی کہی تھی. ثابت ہوا؟ جب ثابت ہوا تو آپ نے فرمایا اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. عمر بن عاص کہنے لگے جناب, بلکہ یہ بات تو اس سے پہلے حضرت عمر نے ان کو جب تعینات کیا تھا اس وقت سمجھا دی تھی. آپ نے اس وقت کہا تھا حضرت عمر بن عاص کو کہ جب جاؤ نا وہاں پہ, یہ توجہ سے بات سننے والی, جب جاؤ علاقہ فتح تم گورنر, لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہاں کی عوام رعایا کے جتنے حقوق ہیں تمہارے بھی اتنے ہی ہوں گے, اس سے بڑھ کے نہیں ہوگا جتنا یہ کام بندے کو ہوگا, اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرو گی تو تمہیں بھگتنا پڑے گی. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے جناب امیر کو کبھی لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے, حدود میں رکھنے کے لیے, قوانین کے اندر رکھنے کے لیے کچھ سختی بھی کرنا پڑتی ہے, تو اس حالت میں تو ہمیں اجازت ہے نا سختی کرنے کی. کسی کو کوئی اگر سختی کر لے, مار کٹائی کر لیں تو اس کی تو رعایت ہونی چاہیے کہ ہم حکومت کی اسپرٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تڑپ جاؤ گے جو جواب دیا. فرمایا سن, خدا کی قسم اگر گورنر ہو کر وہاں کے ایک بندے کو تو نے ایک ڈنڈا بھی مار دیا, ایک چھڑی بھی مار دی, جب تک فاروق اعظم اس کا بدلہ پورا نہیں کروائے گا تب تک تجھے اس سیٹ کے اوپر بحال نہیں رکھ سکتا, یہ تجھے بھگتنا پڑے گا. اور تو کہتا ہے یہ اتنی سختی کا جملہ, پر میں تو کہتا ہے کہ امیر کو, حکومت کے سربراہ کو اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ کسی کو اگر مار دے تو پوچھا نہ جائے. پر میں جب امام الانبیاء اپنے اوپر ایک سٹک کا حق استعمال کروا دے تو ان کے آگے تیری کیا حیثیت ہے؟
جب آقا کریم علیہ السلام نے خود اس بندے سے کہہ دیا تھا کہ آؤ میرا سینہ حاضر ہے، تو تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ وہاں میں تجھے گورنر، مینجمنٹ، انتظامیہ، لوگوں کی خدمت کے لیے تعینات کر کے بھیج رہا ہوں، لوگوں کے سروں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے نہیں روانہ کر رہا۔ یہ ہے عدل فاروق اعظم، فاروق اعظم کا عدل۔ اور اسی لیے اب آئیے اس بات کی طرف، آپ جب یہ کچھ دو بندے لے کے آتے تھے کیس آپ کے سامنے، تو اس میں آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے تھے کہ میرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے اور مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ حضرت بعد المشرقین یہ کیسے ہو گیا؟ پتھر سے زیادہ سخت اور مکھن سے زیادہ نرم۔ فرمایا جب دو جھگڑا لے کے آتے ہیں، جھگڑا سنے سنے تڑپ جائیں گے اس جملے کے اندر کتنی گہرائی۔ فاروق اعظم خدا آپ کی قبر پہ پہلے بھی لا تعداد رحمتیں کر رہا ہے، اس دعا میں ہم بھی شامل ہیں، اللہ آپ کی قبر انور پہ اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اتنا بڑا جملہ بولا، آپ فرمانے لگے کہ یہ بظاہر تو ان دو بندوں کا آپس کا جھگڑا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جھگڑا مجھ سے ہوتا ہے۔ کیا میں حقدار کو حق دلوا پاتا ہوں کہ نہیں دلوا پاتا؟ ہائے 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 ہائے، یہ جھگڑا مجھ سے ہے۔ تو جس نے حق دبایا ہوتا ہے اس کے خلاف میرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہوتا ہے، اور جس کو حق دلانا ہوتا ہے اس کے لیے میرا دل مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اتنے بڑے بڑے جملے وہی بول سکتا ہے جو کردار کا غازی ہوتا ہے، جس کے اپنے کردار کے اندر لچک نظر نہ آئے، جس کو اپنے کردار کے اندر وہ حقیقت نظر آئے جو دنیا آنے والی صدیوں تک رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے جس وقت 6 افراد پر مشتمل کمیٹی قائم کی کہ مسلمانوں ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ 6 وہ ہیں جن سے آقا کریم علیہ السلام اپنے وصال کے وقت مکمل راضی تھے، اور ان 6 کو آپ نے زندگی میں جنتی ہونے کی عشرہ مبشرہ میں رکھ کے بشارت بھی عطا کی تھی۔ توجہ، ان میں سے کسی کو بنا لو۔ حضرت ابھی تو 7ویں ایک اور بھی زندہ موجود ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ کون ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں سے 10ویں نمبر پر ہیں، وہ زندہ موجود ہیں۔ ان 6 کے نام لیا، ان کا کیوں نہیں لیا؟ اگر معیار عشرہ مبشرہ تھا تو یہ بھی تو شامل ہے، ان کو بھی تو رکھتے، شاید کوئی ان کو بھی مان لیتا، ان کو بھی بنا لیا جاتا امیر المومنین۔ سنو، اور آنے والے الیکشنوں میں اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان کو میں نے اس لیے نامزد نہیں کیا چونکہ یہ میرے بہنوئی ہیں، ان کی بہن میرے گھر میں اور میری بہن ان کے گھر میں ہے، تو میں نے نامزد نہیں کیا کہ میری شہادت ہے، کہیں مسلمان درد دل میری شہادت کا محسوس کرتے ہوئے ہمدردی والے ووٹ ان کو نہ دے دے، ان کو میری جگہ پہ امیر المومنین نہ بنا دے۔ عمر مرتے ہوئے بھی تیری قبر پہ اللہ رحمتیں کرے، کتنی عظمت کا خیال کیا ہے، اسلام کا پرچم کتنا بلند کیا ہے۔ فرمایا عمر مرتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے بھی حق کا معیار قائم کر کے رکھے گا، میرا رشتہ دار کوئی بھی اس کمیٹی کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی ایک معتدہ بہی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اور آپ کا جواب کیا ہے؟ پہلے ان کا سوال سنیے پھر آپ کا جواب سنیے، تڑپ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، جسم زخمی ہے، کچھ ساعتیں باقی ہیں زندگی کی، یہ مستعار ہیں، جانے کا سفر ہے۔ عرض کرتے ہیں جناب آپ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قد کاٹ میں بھی آپ کی طرح ہے، اسپرٹ میں بھی آپ کی طرح ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام ان سے خوش بھی رہا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں بھی یہ جہاد کرتے رہے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور پھر آپ کے دور میں بھی سپہ سالار بن کے یہ کئی ملک فتح کر کے آئے ہیں۔ تو ہماری یہ آرزو ہے اور تمنا ہے کہ آپ کی شہادت ہو رہی ہے،
آپ اپنی جگہ پہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں. الولد سر لابی ہے، بیٹا اپنے باپ کے اوصاف کا، خوبیوں کا، خصائل کا راز ہوا کرتا ہے. بیٹے کے اندر باپ کے خصائل موجود ہوتے ہیں. ہم آپ کی صورت میں جو حکمران کھو رہے ہیں اس کو کھونا نہیں چاہتے. آپ کے بیٹے کی صورت میں وہ انصاف بھی ملے گا، آپ کے بیٹے کی صورت میں وہ جہاد بھی رہے گا، آپ کے بیٹے کی صورت میں ہم کو وہ تمام توانائیاں بھی حاصل رہیں گی جو آپ کی ظاہری حیات میں تھی. کتنی بڑی بات کہی. عمر فاروق خوش ہو جائیں اس پہ، عمر فاروق کو تسکین ہو جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کی ہے کہ آج مدینہ کے صحابہ اور تابعین میرے بیٹے کی گواہی دے رہے ہیں. نہیں، ایسا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک ہی جواب دیا. فرمایا لوگوں، کیا آل خطاب، اپنے باپ کا نام لیا حضرت عمر نے، کہنے لگے کیا آل خطاب میں سے ایک عمر تنہا قیامت کو جلنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم میرے خاندان کے اور بندے بھی شامل کر رہے ہو؟ خدا کی قسم یہ جملہ اخیر کا ہے. آج یہ بڑے بڑے لوگ یہ جملہ ہضم نہیں کر سکتے کیونکہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہے اس بات پہ. حضرت عمر فاروق نے کہا یہ جلنا ہے، یہ آگ کی سیج ہے، کانٹوں کی سیج ہے. پھول تو ملیں گے در مصطفیٰ سے، اس سے پہلے وہ کرنے کے قابل تو ہو جائیں. پر میں اکیلا کافی نہیں ہوں کہ قیامت کو بھگتوں، تو میری نسل کو بھی اس میں شامل کر رہے. اپنے بہنوئی کو بھی نہیں رکھا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں رکھا. بتائیے اس سے بڑا امت کے ساتھ انصاف اور کون کر سکتا؟ اور پھر یہی اسپرٹ، یہی جرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. جب زلزلہ آیا، کوڑا اٹھا کے زمین پہ مارا اور ساتھ جملہ بولا اور خدا کی قسم انتہا کر دی. حضرت عمر فاروق نے اپنے کردار پہ، جس پہ آپ کو چڑھتے ہوئے سورج سے زیادہ اپنے کردار کے حق ہونے پہ یقین تھا، زمین پہ کوڑا مار کے فرمایا او زمین، کیا تیری پشت کے اوپر رہ کر میں نے انصاف نہیں کیا؟ میں نے اتنا بڑا جملہ دنیا کا کون اور حکمران بولے گا جو میرے عمر فاروق رضی اللہ نے للکار کے بولا ہے، کوڑا بھی مارا ہے. کیا تیری پشت پہ رہ کے عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اگر کیا ہے نا تو تجھ سے بھی انصاف کروں گا. تجھے کیسے جرت ہوگی کہ زلزلہ برپا کرے اور مسلمانوں کے گھر گر جائے اور میں تجھے اس کی سزا نہ دوں؟ تیری وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے اور تمہیں نہیں. عمر کے سامنے جب کوئی معاملہ آتا ہے پھر اپنا کون، بیگانہ کون، چھوٹا کون، بڑا کون، جانور کون اور غیر جانور کون، ہر ایک کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار حق کا کردار ہے اور عدل کا کردار بن کے سامنے آتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ کردار آپ کی زبان سے آج تک مورخین بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ جو اسلام سے پہلے بھی تو تھے. مکہ مکرمہ کے صرف 17 پڑھے لکھے لوگ، ان میں عمر فاروق بھی تھے. اور آپ کے سامنے اس وقت للکارنے والے ابو سفیان تھے. اور جب آپ حج کرنے کے لیے گئے اپنے دور حکومت کے اندر، مکہ والوں نے کمپلین کی کہ یہ پہاڑیاں تھی تو اوپر سے بارش کا پانی بہہ کے ادھر سے نیچے آتا ہے. راستے میں ابو سفیان انہوں نے اپنا مکان بنا لیا ہے، اب اس وجہ سے پانی پیچھے پھیلتا ہے، انہوں نے پتھر رکھ دی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. حضرت عمر سے عرض کیا عمر آپ اس کا کوئی تدارک کریں. اب حضرت عمر نے نہیں کہا کہ ابو سفیان تو میں جب بچہ تھا تب یہ سردار مکہ تھا. یہ نہیں کہا کہ اس کے گھر کو آقا کریم نے امن کا گھر بنایا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. جاتے ہی فرمایا ابو سفیان آپ کے اس مکان کی وجہ سے ان مسلمانوں کو تکلیف ہے، آپ کو مسلمانوں کا راستہ روکنے کا حق نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جگہ میری تھی، میں نے کسی کی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا، یہ میری اپنی جگہ تھی. فرمایا چھوڑ اپنی جگہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مومن کو تو نشانی یہ ہے خود تنگی میں بھی ہو تو بھائیوں کا بھلا کرتا ہے، بھائیوں کا خیال کرتا ہے. اب تیری وجہ سے اگر یہ تنگ ہیں تو میرا حکم ہے کہ اٹھا یہاں سے اپنے پتھر. ابو سفیان نے دیکھا تو کہنے لگے جگہ بھی میری، پتھر بھی میرے، مکان بھی میرے، پر فاروق اعظم تیرے اس فیصلے پہ میں کسی کی انگلی نہیں اٹھنے دوں گا. تیرے کردار پہ کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے.
کسی اور سے نہیں، ملازم سے نہیں، کسی مزدور سے نہیں۔ ابو سفیان خود آگے بڑے، اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا اٹھا کے وہاں سے ہٹانے لگ گئے ہیں۔ اگر حکمران نیک ہو تو فیصلے اس طرح نافذ ہوتے ہیں۔ آپ کھڑے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہیں، ابو سفیان کیا کر رہے ہیں؟ بڑھاپے کی عمر ہے۔ جب ہٹا دیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ ابو سفیان اپنے دور کا اتنا بڑا سردار تھا کہ آقا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے فوجیں لایا کرتا تھا، آج تو نے عمر کو اتنی جرت دی ہے کہ میرے منہ سے بات نکلتی جا رہی ہے، ابو سفیان بلا حیل و حجت پوری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی برکت۔ اگر آپ اسلام کے عادلانہ نظام پہ چلیں گے تو اللہ نے فرمایا اعدلوا، عدل کرو۔ یہ کس چیز کے قریب ہے؟ فرمایا اقرب للتقوی، یہ تمہارے دل کو متقی بناتا ہے۔ پھر کسی اور سے تمہیں متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو عدل کرتا ہے نا تو پھر رب تجھے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، جا ہم نے تیرے دل کو متقی پرہیزگار بنا دیا ہے۔ اور پھر یہی بات رب فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ انصاف کرنے والے میرے بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ نا انصافی کرنے والا، وہ تو قرآن نے کہا تھا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہاں اللہ نے فرمایا اگر تمہیں پسند ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، پڑھے لکھے احباب کافی موجود ہیں حضرت کی صحبت میں رہنے والے، ان کو تو پتہ ہے، تو باقیوں کو بھی یہ مسئلہ تو وہ شاید پورے پاکستان کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ مرد کو کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ بولیے، مجھے ذرا تھوڑا سا شکل سماج کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ کتنی؟ اچھا یہ وہ انٹرنیشنل مسئلہ جو پوری دنیا کے ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے، ویسے ہی ہمت نہیں ہوتی ہر ایک میں، لیکن مسئلے کا پتہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرما دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آگے جملہ بولا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اللہ اگر تمہیں یہ شک ہو نا کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، اپنی بیویاں تیری جن کو حق مہر دے کے تو اپنے حوالہ عقد میں لایا ہے، یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اپنی بیویوں میں 2 ہوں یا 3 ہوں، ان میں بھی انصاف نہ کر سکنے کا تیرے اندر تجھے نظر ہے اسپرٹی نہیں، تو انصاف کر ہی نہیں سکتا، تو فرمایا پھر فواحدہ، پھر تجھے ایک ہی کافی، دوسری کا خیال دل میں نہ لا۔ تو جو اپنے گھر میں رہ کے اپنے بیوی بچوں سے انصاف نہ کر پائے وہ باہر کہاں سے کرے گا؟ تو وہ کس طرح ڈیمانڈ کرتا ہے انصاف کی؟ آقا کریم علیہ السلام، میں آخری بات عرض کر کے ٹائم میرا پورا ہو گیا 1 گھنٹہ، تو میں ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا جی میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کر رہا ہے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی اتنی جائیداد جو ہے نا وہ فلاں بیٹے کو دے دی۔ فرمایا اور بھی بیٹے ہیں؟ کہتا ہے جی ہیں۔ فرمایا باقی کو دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے جاؤ بھاگ جاؤ، میں تمہارے اس ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا۔ ایک بیٹے کو نوازتے رہنا اور دوسروں کا کوئی خیال تک نہ کرنا۔ حالانکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں، ایک بچہ بہت زیادہ خدمت کرتا ہے والدین کی، ایک پاس بھی نہیں بیٹھتا، فرق تو ہوتا ہے دل میں، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے یہ ہمیں ترغیب دی ہے کہ اپنے بچوں میں بھی انصاف کر، اپنی اگر 1 سے زائد بیویاں ہیں تو ان میں بھی انصاف کر، اپنے ماحول میں بھی انصاف کر۔ اور پھر وہی بات جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انصاف کی دلالت بن کے سامنے آئی، اور وہ کون سی بات تھی؟ وہ وہی بات تھی، وہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، آپ کے نور نظر لخت جگر حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عاصم، جن کے لیے آپ نے اس صالحہ بچی کا انتخاب کیا تھا۔ جب رات کے ٹائم آپ گشت پہ نکلے ہوئے تھے تو وہاں پر ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی ماں اس میں پانی نہیں ملا سکتی، امیر المومنین نے منع فرمایا ہوا۔ آپ سن رہے، وہ کہہ رہی ہے امیر المومنین کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ کہتی ہے امیر المومنین کو پتہ نہ چلے گا تو کیا امیر المومنین کے رب کو بھی پتہ نہیں چلے گا؟ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، وہی کہہ رہے جو حق کا فیصلہ ہے، جب رب کو پتہ چلے گا تو عمر کو بھی چل جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح اسی گھر میں بندے بھیج دیے، بلا کے لاؤ، اس گھر کا باپ بڑا کون سا ہے؟ پتہ چلا کہ کوئی بھی نہیں ہے، اس عورت کا خامند فوت ہو چکا ہے۔ ماں اور بیٹی کو حاضر کیا گیا، ماں گھبرا رہی ہے، رات میں نے بات کی تھی، عمر کو پتہ چل چکا ہے، ابھی سزا ہو جائے گی، سختی ہو جائے گی۔ پر میں جرم کا ارادہ کیا تھا، جرم نہیں کیا تھا،
جرم کا ارادہ کیا تھا، ہائے ہائے ہائے، جرم کا ارادہ کیا تھا عمر۔ سوچئے، میری اس بات کو میرا آخری پیغام سمجھ کے دل میں جگہ دیں۔ جرم کا ارادہ کیا تھا، جرم، اچھا دوسروں کی بات آئی تو یہ اصول، اور جب اپنی بات آئی تو جب ابو لولو فیروز مجوسی کو بلوایا اور کہا سنا ہے تو چکی بہت اچھی بناتا ہے، مجھے بھی ایک بنا دے، کہنے لگا آپ کو بنا کے دوں گا جس کی دھوم مشرق سے لے کر مغرب تک جائے گی۔ چلا گیا، آپ فرمایا جانتے ہو اس نے کیا بات کہی ہے؟ حضرت ہمیں نہیں پتا کیا کہہ گیا، اتنی سی بات کی ہے جس کی کوئی اچھی سی بنا کے دے گا شہرت ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، فرمانے لگے، لوگ کہنے لگے حضرت آپ کے سامنے آ کے اتنی بڑی دھمکی، اس کو ہم ابھی پکڑ لیتے ہیں۔ وہی جملہ، ہائے 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 ہائے، وہ جو عورت سے بولا تھا وہی اپنی ذات پہ بھی بولا ہے۔ فرمانے لگے اس نے جرم کا ارادہ کیا، جرم کیا تو نہیں ہے، اس نے جرم سوچا ہے، کیا تو نہیں ہے۔ اب یہ سب سے بڑا عدل ہے، اپنی موت کا یقین، لیکن جو بات اس اکیلی خاتون سے کہی کہ جرم کا ارادہ کیا، جرم کیا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا، تو جو اپنی جان لینے کے لیے دھمکی دے رہا ہے اسے بھی یہی جملہ بول کے چھوڑ رہے ہیں کہ جرم کا ارادہ کیا ہے، جرم کیا تو۔ یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ، یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ جس کے اندر اتنی سپرٹ دکھائی جاتی ہے۔ وہ ایک شخص جو حاضر ہوا، اسی پہ بات کر دیتا ہوں، ایک جگہ پہ اس کو پیاس تھی، لوگ اور بھی موجود تھے، ان کے پاس پانی اپنی ضرورت کے مطابق تھا، یہ پیاس سے جاں بلب تھا، ان لوگوں سے پانی مانگا، انہوں نے دیا نہیں، یہ پیاس سے بلک بلک کے مر گیا۔ بات حضرت عمر فاروق تک پہنچی، فرمایا پانی دینا یا نہ دینا تو تمہارا اختیار تھا، لیکن تمہارے سامنے ایک انسان تڑپ رہا تھا، اس کی زندگی بچانا تو تمہارا فرض تھا۔ فرمایا چلو عمر تم کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو جو پانی کی وجہ سے فوت ہوا ہے، جتنے لوگ موجود ہو تم سب کے اوپر لازم کر رہا ہوں اس کی دیت 100 اونٹ اس کے ورثاء کو ادا کیا جائے۔ یہ ہے اتنی بات پہ اتنا، حالانکہ اس کو عام بات کہہ کے، ایکسیڈنٹ حادثہ کہہ کے، لوگ تو کربلا کے واقعے کو بھی حادثہ کہہ کے چھوڑ رہے ہیں، یزید کے کردار پہ جو ہے پردہ ڈالتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی زبان یہ نہیں ہے، یہاں بھی عدل کر کے دکھایا۔ میں کہاں تک بتاؤں اور کہاں تک سناؤں، آپ کی داستانیں پوری تاریخ کے اندر بھری پڑی ہیں جو اس بات کی مظہر ہے کہ لوگوں، تمہارے اکابرین میں سے ایک عمر بھی تھے جو عدل کا اتنا بڑا استعارہ اور اتنا بڑا نشان تھے۔ میں آخری بات ایک اور، میرا بیان ختم ہو چکا، لیکن چونکہ یہ پروگرام جا رہا ہے، کئی لوگ اس پہ اعتراض نہ کریں، میں اس کا جواب پہلے ہی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت عمر کے کئی فیصلوں پہ حضرت علی نے تنقید کی۔ کس نے تنقید کی؟ تو ان کے فیصلے بدلوائے اور حضرت عمر نے بدلے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں ان کے سارے فیصلے ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا کبھی آنکھیں کھول کے دیکھ، حضرت عمر کا ایک بھی فیصلہ غلط نہیں ہے، آپ نے جو فیصلے جس کے لیے دیے وہ برحق دیے، لیکن دوسری طرف فیصلہ توجہ، دوسری طرف فیصلہ وہ یہ ہے کہ حضرت علی آتے ہیں تبدیل کرواتے ہیں، وہ فیصلہ بھی برحق ہے، یہ فیصلہ بھی برحق ہے، لیکن قبول حضرت مولا علی کا فیصلہ کیوں کرتے تھے؟ خود کو غرور و تکبر سے بچانے کے لیے۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح اگر علی جیسا بندہ بات کرتا ہے تو اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے، اپنی ذاتی عزت کا معیار بنا کے علی کو توہین عدالت کے سمن جاری نہیں کرتا۔ علی آپ کون ہوتے ہو میری توہین کرنے والے، آپ کو جرأت کیسے ہے؟ نہیں، یہ کردار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ تو ہوتا ہے، ایک کیس کے 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، ایک کیس کے 2 فیصلے ہو سکتے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ اس بارے میں تو بہت زیادہ بیانات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے تھے، تو جب وہ باہر آئی تو انہوں نے فیصلہ اور دیا۔ قرآن پاک کہتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا فہم عطا کیا، حالانکہ یہ بیٹے تھے، وہ باپ تھے اور وہ وقت کے نبی تھے، انہوں نے بھی اظہار نبوت کرنا تھا ان کے وصال کے بعد، لیکن وہاں پہ فیصلے 2 ہوئے، دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، لیکن نافذ یہ دوسرا کیا گیا۔ حضرت عمر نے جہاں جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق کیا ہے، اگرچہ نافذ آپ نے حضرت مولا علی کے فیصلوں کو کیا ہے، اور ساتھ یہ جملہ بولا ہے
ساتھ یہ جملہ بولا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بتا اس سے بڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کردار کی صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ بندہ تو اپنے دوست کی تعریف کرتے ہوئے بھی سوچ کے بولتا ہے میں 2 جملے بولوں بعد میں پتہ نہیں بگڑ نہ جائے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کی اسپرٹ ہے جو ہر ایک کے سامنے اپنا وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک سے ایک بات جو حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بندے کی مسجد نبی شریف کے قریب کوئی چوری ہو گئی تو انہوں نے کہا فیصلہ کرنا ہے کس طرح کریں گے، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اس نے کی ہے۔ وہ بندہ مان نہیں رہا تو انہوں نے کہا چلو پھر میں ایک شرط پہ تمہیں قبول کرتا ہوں، قسم دینے لگا۔ انہوں نے کہا جاؤ آقا کریم علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر ہاتھ رکھ دو، ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ کہ تم نے نہیں کی میں چھوڑ دوں گا، تم نے نہیں کی میں چھوڑ دوں گا، کل فیصلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر پہ ہاتھ رکھ کے تم نے کہنا ہے۔ رات کو سویا آقا خواب میں تشریف لے آئے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ تو نوازنے والے آقا کی کرم نوازی، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے۔ تو یہ دعا کرتے رہا کریں کوئی ایسا بہانہ لگے کہ ہم نگاہ مصطفیٰ میں تو ہیں ہی لیکن ہماری نگاہوں میں آقا کا جلوہ آ جائے۔ اب رات کو آقا خواب میں ملے تو ملتے ہی فرمایا کہ تو نے یہ بات کہی کہ میری تربت اطہر پہ ہاتھ رکھ کے کہے۔ ارے ہم تو زندگی میں لوگوں کے عیب چھپاتے رہے ہیں، لوگوں کی زیادتیاں ان کو معاف کرتے ہیں، اب تو ہماری تربت اطہر پہ ہاتھ رکھوائے گا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کروائے گا۔ عرض کی آقا میرے پاس اس کا اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے؟ فرمایا میرے ساتھ عمر کی بھی قبر ہے، میرے ساتھ عمر کی بھی، چلو ان کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھوا لینا۔ دن ہوا تو اس نے بیان بدلا، نہیں جی حضور نہیں، حضرت عمر کی۔ اس نے کہا میں آقا کے رکھوں گا، نہیں ادھر رکھنا پڑے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ اور اس نے کہا چلو یہ تو وزن اور کم ہو گیا، آقا پہ رکھتا تو پھر میرے لیے مسئلہ تھا، اب تو چلو اور کم ہو گئی بات۔ جب گیا حضرت عمر فاروق کی تربت اطہر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ اور قسم اٹھانے لگا، ہاتھ اب چپک کے رہ گیا، اٹھاتا ہے اٹھتا نہیں ہے، ہٹاتا ہے ہٹتا نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی، ہاتھ چپک کے رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا فیصلہ وہی ہے، عمر فاروق زندگی میں انصاف کرتے رہے، آج قبر کے اندر بھی انصاف فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو عدل نہ مانگیں بلکہ اس سے رحمت مانگیں، اور ہمارے اوپر جو معاملات ہوں ہمارا لینا دینا اس میں عدل کا خیال ضرور رکھیں۔ یہ آخری 5-7 منٹ جو ہے حضرت نے چونکہ میرے کان میں پہلے کہہ دیا تھا 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ بھی میں نے اپنے ٹائم سے بہت اوپر، یہ پہلے مجھے اجازت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مل کے ذرا نعرہ بلند کرے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے اور ہم سب کا بیڑا، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین و مالک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی ہمارے انتہائی پیارے محسن حضرت علامہ احمد برکاتی صاحب نے جس خوبصورت انداز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو بیان کیا ہے، ہم سب کو اس کو سن کر سمجھ کر اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت کے علم عمل میں، زندگی میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرما۔ جتنے احباب اس درس میں شریک ہوئے ہیں اور ہماری جتنی بہنیں اس میں شریک ہیں، ان سب کے دلوں کی جتنی نیک تمنائیں ہیں
اور جتنے ہمارے احباب نگینہ ٹی وی سے سماعت فرما رہے ہیں سب کی دلوں کی نیک تمنائے حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مرضوں سے، قرضوں سے نجات عطا فرما۔ الہی ناموس رسالت کے جتنے بھی قید ہوئے احباب ہیں سب کو رہائی نصیب فرما، جن پر مقدمات ہیں ان کو بھی رہائی نصیب فرما۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مرضوں سے، قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ اس سلسلہ تبلیغ میں دن دگنی رات شگنی ترقیاں نصیب فرما۔ قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرما، اور جتنے ادارے احباب اس کے لیے کام کر رہے ہیں سب کو دین و دنیا برکت عطا فرما۔ اپنے گھر کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی بار بار حاضری عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ الہی بچے بچیوں کے لیے جو مناسب رشتوں کے منتظر ہیں بہترین بندوبست فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔